بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. یونان کے ایک فوجی افسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافی کم صورت تھا، یعنی اس کے لیے تو ایک بدصورتی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہوا یہ کہ اپنی فوج سے بچھڑا تو ایک گاؤں میں پہنچا، بھوک لگی ہوئی تھی تو وہاں ایک خاتون کو دیکھا، دیکھ کے اس سے شکل سے اندازہ کیا کہ یہ کم صورت کوئی مزدور کلی ہی ہو سکتا ہے. تو اس نے اپنی لکڑیاں آگے کی اور کہا کہ ان کو کاٹو. کئی من لکڑیاں تھیں تو وہ انکار نہیں کر پایا، اس کو کاٹنے لگا. تو اتنی دیر میں اس کی فوج کے باقی لوگ پہنچے تو انہوں نے آ کے کہا کہ سردار آقا آپ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں کر رہا، اپنی کم شکلی کا جرمانہ ادا کر رہا ہوں. یہ تو ایک ہلکی پھلکی مزاح کی بات تھی. آج جس موضوع پہ آپ سے میں بات کرنے لگا ہوں کہ ساری عمر یہ جو کم صورت لوگ ہوتے ہیں یا گہرے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ جرمانہ ہی ادا کریں. کبھی کبھی یہ بہت چالاک بھی ہوتے ہیں. اگر کسی کے خاندان میں کوئی ایسا عزیز رشتہ دار ہو جس کو ہم کزن کہتے ہیں، اور ان لڑکوں پہ بطور خاص آپ کو نگاہ رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ جوائنٹ فیملی میں ہیں تو جتنے خطرناک یہ ہوتے ہیں کوئی دوسرا خطرناک نہیں ہوتا. ان میں دو طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. کچھ کو اپنی بدصورتی کا یا کم صورتی کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اس پلڑے کو مجھے جھکانا ہے کچھ اور خوبیوں کے ساتھ، تو اپنے علم پہ فوکس کریں گے، اپنے اخلاق پہ فوکس کریں گے، اپنے کردار پہ فوکس کریں گے، اپنی ڈیلنگ پہ فوکس کریں گے، اپنے ہنر پہ فوکس کریں گے، اپنی اتوار پہ فوکس کریں گے، اپنے عادات پہ فوکس کریں گے. سو چیزیں اتنی اچھی ہو جاتی ہیں کہ جو لوگ ان سے ملتے ہیں ان کو ان کی عادتیں، ان کی خوبیاں، ان کی مسکراہٹ، ان کی ڈیلنگ یاد رہتی ہے، وہ ان کی شکل کو یاد نہیں رکھتے. ایسے لوگوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے بچے بھی ہوتے ہیں. سم ٹائم جو لوگ کم صورت ہوں، اگر وہ ڈپریشن میں چلے جائیں یا احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں تو ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، پر یہ بھی قابل علاج ہے. ایک تیسری صورت ہوتی ہے جو سب سے خوفناک اور خطرناک ہوتی ہے. ایسے لڑکے اس کم شکلی کو اور کم صورتی کو اپنا خفیہ ہتھیار بنا لیتے ہیں. یہ اپنی چچیوں کے ساتھ، اپنی خالاؤں کے ساتھ اتنے میٹھے بن کے رہتے ہیں، ان کے کام کریں گے، بھاگ بھاگ کے آگے پیچھے ہوں گے. گھر میں جتنی لڑکیاں ہوں گی ان کے پاس بیٹھتے اٹھتے آتے جاتے وہ اتنے بے ضرر ہونا ثابت کرتے ہیں کہ ہولے ہولے ان کے بارے میں ایک پرسیپشن بن جاتی ہے کہ یہ لڑکا بہت بے ضرر ہے. پھر لوگ اس کے بارے میں، اس کی شکل کے بارے میں، اس کے رنگ کے بارے میں بات نہیں کرتے، پر اس کی چالاکی یا اندر کی جو مکاری ہے اس سے بھی ناواقف ہوتے ہیں. یہ آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب گھر کی کوئی بچی بتاتی ہے، وہ بھی کئی سالوں کے بعد، کہ جب فلاں شادی کے موقع پہ آپ لوگ شادی میں گئے تھے اور میں گھر میں اپنے میٹرک کا امتحان دے رہی تھی یا انٹر کا امتحان دے رہی تھی، تو یہ اماں کو یا باقی فیملی کو چھوڑ کے یہ واپس آ گیا تھا اور اس نے واپس آ کے میرے ساتھ زبردستی کی. اور زبردستی کے نتیجے میں کبھی کبھی اس عزیزہ کی، اس بچی کی کہ جو اس کو بھائی سمجھتی تھی یا جس کا اس پہ اعتبار تھا کہ یہ بے ضرر ہے. خاتون حضرات، ایسے لڑکے، ان کی عمریں الگ ہو سکتی ہیں، ان کے نام بھی الگ ہو سکتے ہیں، ان کے چہرے بھی الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی اس سوچ کی جو منفیت ہے، اس سوچ کا جو نقصان ہے وہ کسی غیر کو نہیں ہوتا. اس سوچ کا نقصان ان کے اپنے ہی خاندان کی کسی بیٹی کو ہوتا ہے، ان کی خالہ کی بیٹی کو، ان کے ماموں کی بیٹی کو، ان کی چچا کی بیٹی کو، ان کے تایا کی بیٹی کو. آپ سوچئے کہ ایک تو رب نے پہلے شکل اس کو کم دی، پر عقل جو دی تھی اس کا بھی استعمال یہ کیا کہ اپنے آپ کو باعزت بنانے کی بجائے اور بے عزت بنا لیا. جب آپ کسی کی آنکھوں سے گرتے ہو، وہ بچی عام طور پہ اپنی عزت کے ڈر سے خاموش رہتی ہے، پر یاد رکھیے گا یہ خاموشی ساری عمر کی نہیں ہوتی. ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب چار لوگوں میں بیٹھے ہوئے، خاندان کی اپنی دوستوں میں بیٹھے ہوئے، اس کے بارے میں پوری نفرت کے ساتھ وہ جملے نکلتے ہیں جو زہر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، چونکہ آپ نے اس کی زندگی کو زہر آلود کر دیا ہوتا ہے. یہ مرض اگر بچوں میں پیدا ہو رہی ہو تو ماں کو یا بہن کو ضرور دیکھنا چاہیے، اس کے بے ضرر ہونے کو
ضرر والا نہ بننے دیجئے. اس کو روکنا آپ پہ واجب ہے، اس لیے کہ دنیا بھی بری گزری اور آخرت اس سے بھی زیادہ بری گزرے اس گناہ کے بوجھ کے ساتھ. کیونکہ اس کے بعد پھر یہ لوگ عادی ہو جاتے ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہوئے، گروپس میں کام کرتے ہوئے، ٹیمز میں کام کرتے ہوئے یہ اس کو اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں. امام غزالی نے ایک بڑی کمال بات کہی تھی، فرمایا اگر خوش شکل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے چہرے پر کوشش کرو کہ گناہ کی سیاہی نہ لگے، تمہارا جو خوش شکل ہونا ہے وہ باقی رہے. اور خدا نہ خواستہ اگر بد شکل ہو تو پھر اپنے چہرے پہ دو کال ان کو ملا کے اپنے چہرے کو اور کالا مت کرو. بات بالکل چھوٹی سی ہے لیکن بہت وزن والی ہے، بہت بصیرت والی ہے. سم ٹائم ایک جملہ آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ آپ کی زندگی کا رخ متعین کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے. اگر خود آپ سننے والے ہو تو اس لمحے کو غنیمت جانیے گا. ابھی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، ابھی زندگی کے دامن میں بہت کچھ ہے آپ کو دینے کے لیے. دنیا میں کتنے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو کم صورت تھے، کتنے ایسے جرنیل گزرے ہیں جو کم صورت تھے. صورتیں بڑائی میں، بادشاہت میں، مرتبے میں، مقام میں رکاوٹ نہیں بنتی. رکاوٹ بنتی ہے تو کم عقلی، رکاوٹ بنتی ہے تو کم فہمی، رکاوٹ بنتی ہے تو کم ہنری، رکاوٹ بنتی ہے تو بے اعتبار ہونا، رکاوٹ بنتی ہے تو بے کردار ہونا. سو اپنی زندگی کے اگر کوئی ایک کمی ہو تو اس کو کچھ اور پھولوں سے آراستہ کر لیں، اپنی زندگی کو اور آسودہ کر لیں. اللہ کی اتنی شاندار نعمتیں ہیں، اتنی خوبیاں ہیں، ان میں سے اپنے چہرے پہ سجاؤ، ان میں سے اپنی روح کو مزین کرو تاکہ یہ جو کم صورتی ہے، یہ جو کم شکلی ہے، یہ آپ کے لیے گالی نہ بن جائے. کیونکہ جب یہ گالی بنتی ہے تو پھر بد دعا میں ڈھلتی ہے، اور بد دعائیں تو دنیا بھی لے جاتی ہیں اور آخرت بھی لے جاتی ہیں. میرے پاس جب ایسی بچوں کی شکایتیں پہنچتی ہیں اور وہ بچیاں روتے ہوئے، بد دعائیں دیتے ہوئے اپنے کسی کزن کا ذکر کرتی ہیں تو اس لمحے مجھ کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے. میں بھی سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کی زندگی بھی بری گزری اور آخرت بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بگاڑ ڈالی. اللہ نہ کرے کبھی یہ فیصلہ کسی بچے کو کرنا پڑے. ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے 10 دفعہ رکیے، 10 دفعہ سوچئے، اس برے لمحے سے اپنے آپ کو بچا لیجئے جو آپ کو گناہ کی دلدل میں گرا دے اور پھر وہاں سے اٹھنے کے قابل بھی نہ چھوڑے. اختر عباس کو اجازت دیجئے. السلام علیکم.